مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ چونکہ میں بھی اس جنگ میں استاد صاحب کے مشورے کے بغیر کودا تھا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تم استاد صاحب تمہیں جو بولتے ہیں تم وہ کرتے ہو۔ یہ لال مسجد میں جب حضرت استاد صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی نا کہ کوئی بچی شہید نہیں ہوئی تھی، تو حضرت نے مجھے نہیں کہا تھا کہ میں حضرت کے فیور میں بیان دوں، بلکہ حضرت کی پالیسی تو یہ ہے، حضرت نے مجھے کہا آپ سوشل میڈیا پہ جو دین کی خدمت کر رہے ہو آپ اسی میں لگے رہو، آپ ان معاملات میں مت پڑھو۔ لیکن میں پھر بھی پڑھا، اس لیے کہ حضرت کو جو طنز اور تانے دیے جا رہے تھے تو یہ غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کے بڑوں کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو اور آپ خاموشی اختیار کریں جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ حق پر ہے۔ تو میں یہی دو باتیں آپ سے کروں گا۔ جامعہ آج بھی کوئی ایک کسی ٹی وی چینل کے کوئی صحافی آئے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے آپ لوگ کو یہ کیا ضرورت تھی 18 سال کے بعد یہ ٹاپک اٹھانے کی؟ تو میں نے کہا کہ یہ ضرورت 18 سال کے بعد، ہم پہلے بھی یہ ٹاپک اٹھا سکتے تھے، لیکن ہمارا مقصد چونکہ لال مسجد کو بدنام کرنا یا مولانا عبدالعزیز صاحب کی شخصیت پہ اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا، اس لیے ہمارے بڑے چپ رہے کہ قضیہ دب گیا اس کو مت اٹھاؤ۔ لیکن چونکہ جو لوگ ابھی اسٹیٹ کے باغی ہیں انہوں نے لال مسجد کے ٹاپک کو اٹھایا ہے، اور صرف زبانی نہیں اٹھایا، اس ٹاپک کو اٹھا کے ریاست پہ حملے کر رہے ہیں، ملک کو کمزور کر رہے ہیں، تو یہ ٹاپک انہوں نے اٹھایا ہے۔ اگر ہمارا مولانا عبدالعزیز صاحب سے یا جامعہ حفصہ سے کوئی ذاتی بغض ہوتا نا تو 18 سال سے اٹھا ہی رہے ہوتے، چلا ہی رہے ہوتے یہ ٹاپک۔ ہم جب ضرورت تھی تو اٹھایا، جب ضرورت نہیں تھی تو نہیں اٹھایا، یہ تو ہمارے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب ضرورت ہے کیونکہ وہ اٹھا رہے ہیں ٹاپک، وہ نظموں میں ذکر کر رہے ہیں بار بار اسی بات کو کہ ان لوگوں نے بچیوں کو مارا ہے، بچیوں کو قتل کیا ہے، تو وہ اٹھا رہے ہیں اس ٹاپک، اور صرف زبانی اٹھا نہیں رہے، اس کی بیس پہ حملے کر رہے ہیں، ملک پہ، اسٹیٹ پہ، ریاست پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو پاکستان کا وجود آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ چپ بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ کی نظر میں پاکستان کی حیثیت ہے، استاد صاحب جو دفاع کر رہے ہیں وہ فوج کا نہیں کر رہے، وہ پاکستان کا کر رہے ہیں دفاع، تو پاکستان کا دفاع کرنے میں جس کا دفاع کرنا پڑے گا کریں گے دفاع، کیونکہ مقصد اسٹیٹ اور ریاست کو بچانا ہے۔ تو یہ جو ٹاپک اٹھایا ہے نا لال مسجد کا، یہ ایسے ہی نہیں اٹھا لیا کہ استاد صاحب صبح اٹھے خواب آیا تھا کہ جی لال مسجد اٹھا لو، ہم نے کہا چلو اٹھا لیں۔ ہم نے 30 سال استاد صاحب کے پاس گزارے، ہمیں پتہ ہے کوئی بات جب کی جاتی ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے نہیں، میں پھینکو ہو سکتا ہوں بھائی، بے موقع میں بعض دفعہ پہلی شادی میں چوتھی شادی پر بیان کر رہا ہوتا ہوں، جو دولہا والے لڑکی والے ڈر جاتے ہیں، یار یہ کیا کر رہے ہو، ابھی یہ والی تو شرافت سے ہونے دو۔ مجھ پہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہو، کوئی بے موقع میں نے بات کر دی، حضرت استاد صاحب اتنے بچے نہیں ہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک ٹاپک ختم ہو گیا تھا اٹھے اور ایک انٹرویو میں میزائل فائر کر دیا کہ کوئی بچی شہید نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے پوری ایک معاملہ ہے کہ اس ٹاپک کو دشمنوں نے اٹھایا ہے اور ایسا مضبوط اٹھایا ہے کہ آپ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اور کل یہ آپ تک بھی، مدرسوں تک بھی پہنچیں گے۔ جب فوج کمزور پڑے گی نا تو فوج کمزور نہیں ہوگی، میں اور آپ کمزور ہو جائیں گے، ملک تباہ و برباد ہو جائے گا اس سے۔ اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی بات میں بار بار دہرا رہا ہوں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی بات کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے فرمایا اگر پاکستان کے حالات خراب ہوئے نا تو بھائی نہ ہمیں افغانستان پناہ دے گا نہ ایران پناہ دے گا۔ جب دنیا کے حالات خراب ہوتے ہیں ہمارا سینہ کھلا ہوتا ہے، ہم سب کو بلا لیتے ہیں، لاکھوں مہاجرین کو بلاتے ہیں۔ یہاں جب حالات خراب ہوئے تو میرے اور آپ کے پاس سمندر کے علاوہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا کہ سمندر سے ہم ہوتے ہوتے جاپان نکل جائیں، ڈوب کے مریں گے سمندر میں ہم۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو حالات کا پہلے ادراک کر لے۔ تو چونکہ لال مسجد کو بنیاد بنایا گیا، اس بنیاد کی وجہ سے حملے ہو رہے ہیں، تو استاد صاحب نے یہ ٹاپک اٹھایا اور اس کو بھرپور طریقے سے اٹھایا اس ٹاپک کو۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ یہ اب استاد صاحب اس کو گھر تک بھی پہنچا رہے ہیں اس ٹاپک کو۔ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے بھی کہہ رہے ہیں ختم کرو یہ ٹاپک، بند کرو۔ بھائی اگر ہم ختم کر دیں نا یہ ٹاپک تو آپ یہ جو اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، بابا جی رو رہے ہیں، کل اس طرح کی ویڈیوز، رلانا کو 2 منٹ کا کام ہے کسی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے جھوٹ نہیں باندھے، کیا وہ غیر مسلم ہیں جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ اسماء الرجال کی کتابوں میں جن مورخین کے، جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسماء الرجال، جن رجال کے نام لکھے ہوئے تو سارے مسلمان تھے۔ جہاں ثقہ راویوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے، وہاں کذاب راویوں کی تعداد بھی ہزاروں لاکھوں میں ہے، وہ سارے مسلم ہی ہیں، اور وہ تابعین، تبع تابعین کے دور کے لوگ بھی ہیں۔ تو لوگوں نے نبی پہ جھوٹ باندھنے میں
कसर नहीं छोड़ी, मौजू हदीसों पे पूरी पूरी किताबें हैं जिनमें झूठे रावियों की हदीसें जमा की गई, वो सारे मुसलमान रावी थे। तो क्या झूठे ख्वाब नहीं बयान किए जा सकते? क्या मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए झूठी खबरें नहीं शाये की जा सकती? क्या रोते हुए किसी आदमी को नहीं बिठाया जा सकता? हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, अंग्रेजों की तहकीक का एक मैयार है, कोई रिसर्च होती है, उस रिसर्च के एक मैयार होते हैं, उस मैयार पे कोई न्यूज, कोई खबर जब रिसर्च के मैयार पे पूरी उतरेगी फिर उसको कहते हैं ये तहकीक से साबित है। जब तक उस मैयार पे नहीं उतरती वो कहते हैं भाई इसका कोई एतबार नहीं। लेकिन हमारे यहां जो उठा के जो भी किसी को रोता हुआ बिठा दो, कुछ लड़कियों की वीडियोस भी आ रही हैं बुर्का पहने हुए, वो कह रही है हमारे इतने बंदे शहीद हो गए। हमारे भाई हमें क्या पता ये आई से बनाई गई है, ये लड़का तो नहीं है, ऊपर से बुर्का पहना दिया इसको, लड़की है भी कि नहीं है, लड़के की आवाज को सॉफ्टवेयर के जरिए लड़की बना दिया, कोई रिपोर्ट नहीं है, बस आगे फैलाए चले जा रहे हैं, फैलाए चले जा रहे हैं। तो जामिया हफ्सा का टॉपिक बिल्कुल सही टाइम पे उठाया है, और ये अभी उस्ताद साहब ने बताया एक है, अभी तो आइंदा बहुत सारी चीजें उठेंगी। जो प्रोपेगेंडा किया गया ना मुल्क में, ये नहीं हो सकता कि लिबरल लोग कोई प्रोपेगेंडा करें तो हम उस पर आवाज उठाएं और हमारे मौलवी प्रोपेगेंडा करें तो हम उस पर चुप करके बैठे रहें। मुझे अभी परसों एक मदरसे की खबर आई है, कारी ने बच्चे को मारा, जान से मार दिया, उसके पेट में मुक्का मारा, उसके गुर्दे फट गए, वो बच्चा इंतकाल हो गया। हमारा एक शागिर्द है, मैंने कहा जाओ तहकीक करो, वो गया, उस बच्चे के जनाजे में शरीक हुआ, वहां वीडियो बनाई, लेकिन उसके बच्चे के बाप को या तो धमकियां थी या कोई अकीदत का कोई लुबादा ओढ़ा हुआ था, उसने थाने में जाके गलत बयान दे दिया कि मेरा बच्चा बीमारी से मरा है। लेकिन पूरा महल्ला कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, उस बच्चे की मां कह रही है और बच्चे का बाप भी कह रहा है, यानी अकेले में वो यही बयान दे रहा है कि मारा है कारी साहब ने। लेकिन कोई दबाव था मदरसे के मोहतमिम का, क्या था, तो अब चूंकि बच्चे के बाप ने ही बयान बदल दिया तो मैं इस टॉपिक पर फिर मैंने कहा बात नहीं कर सकता, वरना का मैंने कहा मैं जाके व्लॉगिंग करके इस मदरसे को बंद करवा के छोड़ूंगा। मैं ये नहीं हो सकता कि भाई स्कूल में बच्चे को मार पड़े और बच्चा मर जाए तो हम उस पर तो आवाज उठाएं, और मदरसे में मार पड़े और बच्चा मर जाए तो हम उस पर चुप रहें। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, ये तो कहीं भी नहीं मार पड़ने देंगे। अब एक तो जामिया हफ्सा से आपको यह सबक मिल जाना चाहिए कि उस्ताद साहब ने यह टॉपिक उठाया क्यों, और अभी सुनने के लिए तैयार रहें। यह टॉपिक आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारी चीजें उठेंगी। दूसरा इससे जो हमें सबक मिलता है ना, वो क्या सबक मिलता है, प्रोपेगेंडे की दुनिया बहुत वसी है। आपने देखा हमारे बाज मदारिस के शेखुल हदीस कैसे रो रहे हैं, उनका दर्द अपनी जगह है, वो बेचारे मुतासिर हुए। किसी ने जाके कह दिया सैकड़ों बच्चियां शहीद हुई, वो मान गए सैकड़ों शहीद हुई, वो रो भी रहे हैं, गम भी है। तो इससे पता चलता है बुजुर्गों को भी यानी मादरत के साथ बेवकूफ बनाया जा सकता है। बेवकूफ का लफ्ज, हाँ बेवकूफ का लफ्ज नामुनासिब है, सारे मुतासिर होते हैं कोई बात सुन के। और सही बात यह है कि लाल मस्जिद का वाकया सुनकर हम सब लोग शुरू में रोते थे, क्योंकि यही था कि इतनी तालिबात शहीद हो गई हैं और ये हो गया बहुत। और ज़रब मोमिन में 3,500 तालिबात की शहादत का वो शाया हुआ था हमारे अखबार में कि 3,500 तालिबात शहीद हुई हैं। तो बहुत सारे हमारे हजरात जब बयान करते थे तो रोते थे। तो इसलिए बुजुर्गों को मैं तौबा करता हूँ इस लफ्ज़ से आइंदा में इस्तेमाल, मेरी गलती है। लेकिन एक बात मैं जल्दी से समेट के खत्म कर दूं, को भी माजूर समझे। जी जी, वो बस मतलब ये है कि जाहिर है मैं जामिया हफ्सा का जब वाकया हुआ था ना, सबसे सख्त बयान लंडी कोतल चुरंगी में मेरा हुआ था, आप जाके पूछ लें। मैंने कहा था सैकड़ों बच्चियां शहीद हुई हैं, उनके चीथड़े उड़ाए गए हैं, और मैंने इससे बढ़कर बात की थी, मैंने कहा इस फौज में शिरकत और फौज ज्वाइन करना हराम है, हराम है, हराम है, ये मेरा फतवा था। और इतनी बहादुरी की थी, उसमें खुफिया एजेंसी के लोग बैठे हुए थे, और हर तरह के लोग, मेरे बयान में हर तरह के लोग बैठते हैं। उसके बाद लोगों ने मुझे कहा तुम क्या फतवा देकर आ गए, मैंने कहा दे दिया। उसके बाद जब मुझे बाद में जब तहकीकात हुई, पता चला भाई कोई बच्ची भी शहीद नहीं हुई है, तो हम भी उसको ऐसे पी गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मुझे लगा कि यार मैंने जब गलत बयानी की है तो मुझे मेरी क़यामत के दिन अल्लाह सवाल पूछेगा, क्योंकि हम तब रिसर्च कर चुके थे। फिर मैंने आज से 7 साल पहले बयान दिया कि भाई कोई बच्ची शहीद नहीं है, लेकिन उस बयान पे इतने ज्यादा हमले हुए तो मैं फिर खामोशी इख्तियार कर ली मैंने। तो आज हजरत मौलाना कारी हलीफ जालंधरी साहब, ये दीगर उलमा के जो लोग बयानात भेज रहे हैं ना, और हर बयान पे लोगों ने एक लेबल लगाया हुआ होता है, ये वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद को भेज दो, ये लगाया हुआ होता है, ये वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद को भेज दो। तो भाई आप वो वीडियो ना भेजें, वो सब उलमा के पुराने बयानात हैं, पुराने, ये तहकीक से पहले के हैं। ऐसे तो मेरी अपनी वीडियोस बहुत हैं भाई, वही मुझे भेज दें आप, तो ये पुराने हैं। तो हजरत उस्ताद साहब यही कहना चाहते हैं, रिसर्च की दुनिया में आए, तहकीक की दुनिया में आए। अगर रोने से हक साबित होता ना, चीखने से, तो
تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بیٹے کو خود ہی کنویں میں ڈال کے آئے تھے, اور وجہ بیٹے کو نہیں, اپنے بھائی کو, جی اپنے بھائی کو خود ہی کنویں میں ڈال کے آئے تھے, اور وجاءوا اباہم عشاء یبکون, روتے ہوئے آئے تھے کہ ابا بھیڑیا کھا گیا, حالانکہ خود ہی انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں کے اندر ڈالا تھا. تو رونا دھونا, چیخنا چلانا, مظلومیت کی داستانیں سنانا, یہ دنیا الگ ہے, اور تحقیق کی دنیا بالکل ایک الگ ہوتی ہے. تو استاد صاحب کی یہی بات 30 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی بات کیا کریں, ریسرچ کر کے کیا کریں. ابھی میں ایک پولیو کی چھوٹی سی بات بتا دوں. وہ ہمارے محلے کے جو ڈپٹی کمشنر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ افغانستان اور پاکستان میں جو ہے نا, یہ دونوں ایسے جگہیں جہاں پولیو بہت زیادہ ہے, اور یہ لوگ قطرے پلا نہیں رہے ہیں, کیونکہ کچھ مذہبی اسکالرز نے پولیو کے خلاف اتنا کچھ لکھا ہے, اتنا کچھ کہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہودی سازش ہے. تو میں نے کہا, میں نے تو چونکہ ڈاکٹروں سے تحقیق کر چکا تھا, اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. میں نے پھر ان سے پوچھا, مجھے ڈاکٹر صاحب, مجھے ڈی سی صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب, ایک بات بتائیں, ہر اشکال کا جواب مجھے مل گیا ہے, لیکن اچھا یہ رپورٹ بھی نعیم شاہد صاحب کی رپورٹ, تحقیق کس کی تھی؟ مولانا, ہمارے شاگرد ہیں, قابل احترام ہیں. میں نے مولانا نعیم شاہد صاحب سے ایک دفعہ پوچھا, کیونکہ ہم کو تو انگلش آتی ہے, ہمارے لیے تو وہ بہت بڑے محقق ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ جو پولیو کی ویکسین ہے, اس کے بارے میں تو میں نے بہت تحقیق کر لی پوری دنیا میں, یہ تو پلائی بھی جاتی ہے, یہ جو کہتے ہیں یہودی نہیں پلاتے, وہ بھی پلاتے ہیں, امریکہ بھی پلاتے ہیں, ساری دنیا پلاتی ہے, یہ نکالی کس نے خبر کہ ہم یوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے کہ پولیو میں کوئی بیماری نہیں ہے, پلانا چاہیے, لیکن بار بار نہیں پلانا چاہیے. یہ سازش جو ہو رہی ہے نا, بار بار پلانے کی جو ہو رہی ہے نا, یہ ہے سازش. میں نے کہا بھائی نعیم شاید تو ہمارے قابل احترام ہیں, اور ظاہر ہے انگلش بھی آتی ہے ان کو, ہمارے لیے تو اتنا ہی بڑا محقق ہونا کافی, انگلش آتی ہو. تو میں نے کہا یار یہ ہے, یہ بار بار جو ہو رہا ہے نا, یہ کچھ سازش ہو رہی ہے. تو ڈپٹی کمشنر سے میں نے کہا دیکھیں میرے ہر سوال کا جواب مل گیا, یہ بار بار جو پلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا میں روزانہ 2 قطرے پیتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو پلانے جاؤ نا, وہ کہتے ہیں پہلے خود پی کے دکھاؤ, اور جس بوتل سے ہمیں پلاؤ گے اسی سے پیو. کہہ رہے 2 قطرے میں بلا وجہ پی پی کے بڑا ہوا ہوں میں. تو اس سے بھائی ریسرچ کی دنیا الگ ہوتی ہے. اور نعیم شاہد صاحب کے برائی مقصد نہیں ہے, اس سے زیادہ ہم نے بڑی بڑی پھینکی ہیں. اگر نعیم شاہد صاحب کو آپ کہہ رہے ہو نا, اس سے بڑے ہم نے پھینکی ہیں. تو جو ریسرچ کے اہل ہیں ان سے ریسرچ ہوتی ہے. یہ جب یہ پولیو کا مسئلہ ہوا تو میں نے ڈاکٹروں سے خود پوچھا براہ راست, میں نے کہا تم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں, انہوں نے کہا ہم سب پلاتے ہیں. جب ڈاکٹر بھی اپنے بچوں کو پلا رہا ہے, اور ان کو اپنے بچوں کی قدر و قیمت ہم سے زیادہ ہے. ڈیفینس میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, سب اپنے بچوں کو پلاتے ہیں. کورونا میں استاد صاحب نے پہلے دن ایک بیان دیا تھا کہ یہ بیماری ہے, تحقیق کے بعد دیا تھا, ہوائی بات نہیں تھی, آخر تک اسی پہ ڈٹے رہے. میں ان علماء کو جانتا ہوں جو شروع میں مخالفت کرتے رہے, اور کورونا ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. درجنوں علماء ہیں جن کی لسٹ پیش کی جا سکتی ہے. تو جامعۃ الرشید ایک بات کرتا ہے تحقیق کے بعد, اور پھر وہ بات سب لوگ نے آنا آخر میں اسی طرف ہوتا ہے, لیکن پھر یہ کریڈٹ نہیں دیتے کہ حضرت آپ صحیح کہہ رہے تھے. آ جاتے ہیں چپ کے آ کے, یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. ایک مولوی صاحب کو تو قہوے پی پی کے نا, وہ اتنا زیادہ حکیموں نے قہوے پلائے ان کو کورونا سے بچانے کے لیے. استاد صاحب بھی کہہ رہے تھے ویکسین لگوا لیں, سب کہہ رہے تھے نہیں ویکسین نہیں, اس میں چپ رکھی ہوئی ہے, سم رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں اس طرح کی باتیں. پھر جب ان کو کووڈ ہوا نا, تو کوئی ملنے کے لیے گیا, قبلہ حکیم کی بات کی, تو انہوں نے ایک ایسی گالی نکالی جو کبھی اکیلے میں آ پائیں گے, اور ریکارڈنگ کا انتظام نہیں ہوگا تو پھر میں وہ بتاؤں گا. انہوں نے حکیم صاحب کو گالی دی کہ انہوں نے قہوے پلا کے میرا بیڑا غرق کر دیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے میں ٹائم پہ ہاسپٹل چلا گیا. تو جو ریسرچ ہو بھائی, ریسرچ کے ماہرین سے کرنی چاہیے. میں یہ جو ساتھی وہاں گئے تھے تحقیق کے لیے, مولانا عالمزیب صاحب, مولانا افضل صاحب, مولانا نفیس صاحب, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جس طریقے سے اس بات کو اہمیت دی اور اتنی مشکلات برداشت کی, جو ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, مختلف جگہوں سے گزر رہے ہیں, کہیں چڑھ رہے ہیں, کہیں اتر رہے ہیں بوڑھوں کی طرح. مولانا افضل صاحب نے ہاتھ میں ایک وہ پکڑا ہوا, ایسا ہے جیسے کوئی دوسرا آدمی ان کو لے کر آ رہا ہے. تو یہ سارے مولانا افضل صاحب بھی وہاں بزرگ بن گئے تھے, اور دوسرے لوگ بھی. تو یہ باقاعدہ میں اس کا بہت ہی دعا گو بھی ہوں آپ حضرات کے لیے. اور آپ اسی طریقے سے اگر ساتھ دیں گے سارے آپ لوگ جو تشریف رکھتے ہیں, تو بہت سارے مواقع بھی ہمیں ملیں گے, بہت سارے فتنے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہے, 1-2 سوال کر لیں گے. میرا سوال تھا جی.
جامعہ نے اتنی دور بھیجنے کے لیے جامعۃ رشید کے دو صحت مند ترین لوگوں کا انتخاب کیوں کیا، مولانا نفیس صاحب اور مولانا افضل صاحب؟ اصل میں یہاں سے عقیل وغیرہ کو بھیجتے تو ویسے ہی ان کو اٹھانے کے لیے الگ سے وہ کرین چاہیے تھی، تو یہی سب سے زیادہ موضوع تھے. خیر اس وقت میں تو ہمیں یہ خیال نہیں ہوا، لیکن گفتگو میں آپ نے اندازہ کیا مولانا افضل صاحب نے کس طریقے سے مربوط طریقے سے ان کو گھیرا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا پورے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر مسلط کر دیا تھا مولانا افضل صاحب کو. تو ان کی جو صلاحیتیں تھیں تینوں کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تشکیل ہوئی تھی. تو باقی جتنا آدمی ہلکا ہوتا ہے اتنی آدمی تیز بھی چل جاتا ہے، اتنے اس کا دماغ بھی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ موٹاپے سے دماغ بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے. ہاں دب جاتا ہے. تو یہ موٹاپا اچھی چیز نہیں ہے.